موضوع الدرس في ذبائح أهل الكتاب والنكاح مع الكتابيات سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مصافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں دو اہم احکام بیان فرمائے ہیں. ایک تو مسئلہ ہے طعام اہل الکتاب یعنی ذبائح اہل الکتاب کہ ہم مسلمانوں کے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں حلال. اہل الکتاب سے مراد کون ہیں؟ جو سماوی کتب کے ماننے والے ہیں. آج کے دور میں یعنی یہود اور نصارہ، کیونکہ صحف ابراہیم یا صحف موسیٰ علیہ السلام پہ عمل کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام پر وہ تورات آ گئی اور صحف ابراہیم علیہ السلام کی اتباع جو ہے، دین اسلام جو ہے وہ ملت ابراہیم حنیفہ. باقی جتنے مذاہب ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ ہماری کتابیں بھی آسمانی ہیں لیکن ان کا ثبوت کوئی، جیسے زردشت ہے، وید ہیں، گرنتھ ہے اور کئی کتابیں ہیں، تو لیکن ان کا ثبوت کوئی نہیں. تو اب باقی رہ گئے یہود اور نصارہ. تو اہل کتاب میں سے یہود کا ذبیحہ بھی حلال اور نصارہ کا ذبیحہ بھی حلال. اس میں ایک بات سمجھ لیں کہ مثلا ایک مسلمان آج یہودی بن جائے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ایسے ہوتا ہے، ہو رہا ہے دنیا میں، کہ اگر خدا نہ کرے کوئی مسلمان یہودی بن گیا تو کیا وہ اہل کتاب میں شامل ہو گیا؟ اس کا ذبیحہ حلال ہوگا نہیں حلال ہوگا، کیونکہ وہ مرتد ہو گیا اور مرتد کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا. اچھی طرح سمجھیں. اچھا، اگر اسی طرح کوئی اور مذہب والا مثلا کوئی نصرانی یہودی بن گیا یا کوئی ہندو یہودی بن گیا تو اب وہ اہل کتاب میں اس کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی مسلمان اگر یہودی بن جائے یا نصرانی بن جائے وہ تو مرتد ہو گیا، لیکن اگر ایک ہندو یا سکھ یہودی بن جائے وہ تو پہلے کافر تھا لیکن اہل کتاب میں شامل ہو گیا، تو اب اس کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے. اور ذبیحے میں جو اہم شرط ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کے جانور کو ذبح کیا جائے، کیونکہ جیسے انسان کی ابتدا بھی توحید ہے اور خاتمہ بھی لا الہ الا اللہ پہ ہے، تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میرے جاندار چیزوں کی جان لینا چاہتے ہو تو پھر اس پر بھی آخر وقت میں اللہ کا نام لو، تاکہ ان کی جان جو ہے وہ بھی اللہ کے نام پہ نکلے. اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو پھر حلال نہیں.
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قرآن کا نص ہے، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس کو ہرگز نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ باقی یہ بات رہی کہ بہت سارے تابعین جو ہیں وہ احتیاط فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان اہل کتاب کا ذبیحہ بھی نہیں کھانا چاہیے، وہ کہتے جائز تو ہے لیکن مت کھاؤ، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہیں، ان اللہ والمسیح ابن مریم، یا وہ ثالث الثلاثہ کا عقیدہ رکھتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو اس سے بڑا کفر کیا ہوگا، اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ تو اس لیے بعض تابعین نے اور بعض صحابہ نے تحفظات کا اظہار کیا ہے، وہ نہیں کھاتے، لیکن جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ بھئی وہ جو بھی ہے یہ ان میں بعض لوگوں کا ایک غلط نظریہ ہے، ایسے تو مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو پیر کو خدا مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانتے ہیں، اللہ کے انبیاء اور اولیاء اللہ کو عالم الغیب جان مانتے ہیں کہ ان کے پاس تمام غیب کلیات جزیات کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان تو ہے کلمہ پڑھتے۔ تو اسی لیے اللہ جانتے تھے کہ یہودیوں نے تورات بدل ڈالی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو خطاب اہل کتاب کے ساتھ کیا، یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب۔ اب اسی طرح ایک مسئلہ آیا کہ یہاں ایک لفظ مبارک جو ہے وہ دو، طعامکم حل لہم وطعامہم حل لکم، ان کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو ظاہر ہے نا کہ بھی ان کا ذبیحہ بھی اللہ کے نام سے ہوتا ہے، تمہارا بھی اللہ کے نام سے ہوتا ہے، لہذا ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گیا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں اور اشارہ ہے کہ کچھ ایسی حلال چیزیں تھیں جو اللہ نے یہودیوں پر حرام کر دی تھی، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، کہ جو انہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا تو اس عذاب کی وجہ سے اللہ نے بعض حلال چیزیں جو ہے وہ بھی یہود پہ حرام کر دی تھی، لیکن وہی چیزیں اگر ہم ذبح کر کے ان کو کھلائیں گے تو وہ حلال ہے، اس لیے فرمایا کہ طعامکم حل لہم وطعامہم حل لکم، حالانکہ وہ چیزیں تو ان پہ حرام تھی لیکن ہمارے لیے تو وہ حرام نہیں تھی نا، اس لیے اگر ہم نے وہ ذبائح ان کو کھلائے ہیں تو ان کے لیے حلال ہے۔ ایک مسئلہ اس میں اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ دوسرا مسئلہ ہے نکاح کتابیات، کہ کسی اہل کتاب کی لڑکی سے نکاح کرنا، یعنی یہودی ہے نصرانی ہے، اس سے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اب یہاں قرآن پاک نے دو لفظ اسی فرمایا والمحصنات، تو محصنات کے معنی میں جمہور ائمہ کرام جو ہیں، امام شافعی فرماتے ہیں کہ محصنات سے مراد ہے حرائر، کہ آزاد عورتیں، وہ کہتے ہیں یعنی اہل کتاب کی آزاد عورتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں، ان کی باندیاں نہیں، اگر ان کے پاس کوئی باندی ہے کنیز ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، تو محصنات سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لیتے ہیں حرائر، کہ وہ عورت جو ہے آزاد ہو، حرہ ہو، باندی نہ ہو، لیکن اکثر مفسرین کرام اور فقہا فرماتے نہیں، محصنات سے مراد جو ہے وہ ہے عفائف، عفائف یعنی پاکیزہ عورتیں، اچھی عورتیں، محصنات سے مراد۔ اب وہ باندی ہے لیکن اچھی ہے، ٹھیک ہے، باکردار ہے، ٹھیک ہے،
وہ آزاد ہے تب بھی ٹھیک ہے. محسنات سے مراد ہے با کردار. اگر بد کردار ہے تو اس سے نکاح نہ کریں. اب اسی طرح یاد رکھیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب میں بھی نکاح کے وہی احکام ہیں جو اسلام میں ہیں کہ نکاح کے لیے ضروری ہے ایجاب قبول ہو اور باقاعدہ اعلان نکاح ہو، خطبہ ہو، گواہ ہو، حق المہر ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے لازم، اس کے بغیر نکاح نہیں ہے. مثلاً ایک مرد اور عورت نے آپس میں نکاح کر لیا کہ جی میں نے آپ کو آپ کے لیے حلال کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، وہ نکاح نہیں ہوتا. کہ اس کے اندر نہ تو کوئی ولی الامر ہے، نہ اس میں گواہ ہے، نہ اس میں اعلان ہے. اس طرح تو پھر ایک دروازہ کھل جائے گا حرام کا، ہو کہے گا جی میں نکاح کیے ہوا. اسی کو آج کل ہمارے ملکوں میں جو بڑے بڑے جگیردار اور زمیندار اور ایسے وڈیرے اور بڑے بڑے مخدوم وہ کہتے ہیں جی میں نے تن بخشی کی ہوئی ہے، اس نے اپنا تن مجھے بخش دیا ہے، میں نے قبول کیا ہے، لہذا حلال ہوگی. وہ حلال نہیں ہوتی، وہ حرام ہے، زنا ہے. اور اسی طرح یہ بھی جمہور کا مسئلہ ہے کہ اگر لڑکی کنواری ہے تو اس کا ولی الامر کا ہونا بھی ضروری ہے کہ حضور کی ایک حدیث مبارک ہے کہ لا نکاح الا بولی، کے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یعنی یہاں جو فقہ رائج ہے اس ملک میں، یعنی کہ نزدیک وہ نکاح ہوتا ہی نہیں کہ اگر کسی نے ولی کے بغیر نکاح کر لیا ہے تو کہتے ہیں نکاح نہیں ہوگا، زنا ہوگا اور اس پہ حد جاری ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہ کرو، لیکن وہ کہتے ہیں اگر کسی نے کر لیا تو ہم زنا نہیں کہیں گے، اس پہ حد جاری نہیں ہوگی. کسی نے جا کے کورٹ میں اپنا کورٹ میرج کر لی، اب وہاں عدالتی ہے، گواہی ہے اور اعلان بھی ہے، وہ قضا بھی ہیں، سب کے سامنے ہو رہی ہے نا ہر چیز. وہ کہتے ہیں اس کو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے غلطی کی ہے ہم اس کو زنا نہیں کہیں گے، حد جاری نہیں کریں گے. کہ نکاح تو بہرحال ہوا ہے. اور اسی طرح آج کل ایک اور نیا فتنہ پیدا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ لڑکی پاکستان میں ہے یا ہندوستان میں ہے اور لڑکا یورپ میں ہے، تو وہ ویڈیو لنک قائم کر کے ویڈیو پہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح نکاح کر لیتے ہیں، وہ بھی ناجائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ویڈیو پہ دیکھو لڑکی سامنے ہے، اس کے لڑکا بھی سامنے ہے، اور مولوی صاحب جو خطبہ پڑھ رہے ہیں اس کو بھی سارے دیکھ رہے ہیں، گواہ بھی سامنے ہے، حق المہر بھی معین کر دیا گیا ہے، لیکن وہ نکاح نہیں ہوتا کیونکہ ایک جگہ پر دونوں کا ہونا ضروری ہے. یعنی لڑکا بھی اور لڑکی بھی ایک جگہ موجود ہے، یعنی کہ ایک ملک میں ہو دوسرا دوسرے ملک میں پھر نکاح نہیں. اگر ایسی کوئی صورت حال ہو تو اس کا شریعت میں حل کیا ہے؟ مثلاً ایک لڑکا یورپ میں ہے، اس کو چھٹی نہیں ملتی، یا اس کے کوئی ویزے میں پرابلم ہے، یا وہ اگر نکلتا ہے تو اس کا گرین کارڈ کا حق مارا جاتا ہے، اور لڑکی انڈیا میں یا پاکستان میں، اس کا حل ہے کہ وہ لڑکا اپنے کسی قابل اعتماد آدمی کو شرعی وکیل بنا دے اور اپنی ایمبیسی میں جا کے اٹیسٹ کرا دے کہ جی میں نے فلاں بندے کو اپنا شرعی وکیل مقرر کیا ہے، وہ جا کر میرا فلاں لڑکی سے نکاح کر دیں. وہ ان کو لیٹر بھیجتے، وہ وکیل چلا جائے گا، اس کا نکاح کر دے گا، کیونکہ اب جہاں دلہن ہے وہاں اس کے دلہے کا وکیل موجود ہے، دونوں ایک جگہ ہے، تو لہذا وہ نکاح جو ہے وہ جائز ہے. اگر ویڈیو پہ صرف فوٹو دیکھ رہے ہیں تو وہ جائز نہیں ہوگا. یہ محض ٹیلی فون پہ نکاح کر رہے ہیں وہ بھی ناجائز ہے.
جہاں تک حق المہر کا تعلق ہے، اصول یہ ہے کہ حق المہر معین کیا جائے، اور دونوں اپنی رضامندی سے تھوڑا کریں زیادہ کریں سب حلال۔ لیکن اگر فرض محال نکاح مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اس کی بہنوں کا جو یعنی مہر ہے اسی کے مطابق شوہر کو دینا پڑے گا خود بخود، یعنی مہر مثل اس کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ دے دو جو اس کی باقی بہنوں کو ملا ہے۔ تو یہ جو ہے نا جی نکاح کتاب یاد رکھو، اس لیے علماء کہتے ہیں اب تو عام تو دونوں طرف حلال تھا، سمجھو کہ ہمارا ذبیحہ ان کے لیے حلال تھا، ان کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال تھا، لیکن نکاح دونوں طرف حلال نہیں ہے۔ اہل کتاب کی لڑکی سے مسلمان نکاح کر سکتا ہے، مسلمان لڑکی سے اہل کتاب نکاح نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے مرد کو قوام بنایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء وللرجال علیہن درجہ، اللہ نے مرد کو فوقیت دی ہے، تو عورت مرد کے تابع ہوگی۔ تو امید ہے کہ مرد کوشش کرے تو اس کو اسلام کی طرف لے آئے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر مسلمان نے اس کی لڑکی سے نکاح کر لیا وہ تو ہو سکتا ہے اس کو عیسائی بنا دے۔ ہمارے یعنی اپنے ملک کا واقعہ ہے کہ بہت بڑے عالم تھے، میں نام نہیں لیتا، کسی کا نام لینے سے غیبت ہو جاتی ہے، مطلق واقعہ ہے بس۔ وہ بیچارے جو تھے نا جی وہ امریکہ پتہ نہیں ہے یورپ کہیں بہرحال کسی کافر ملک میں چلے گئے۔ ان کے دوست تھے، ان کے کٹھے پڑھتے تھے، کٹھے انہوں نے مدرسے سے فارغ ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں جب یورپ گیا تو مجھے پتا تھا کہ بھی وہ یورپ کے فلاں شہر میں رہتا ہے، میں نے کہا مدت ہو گئی تو اس کو جا کے ملوں۔ میں ڈھونڈتا جو ہے وہ وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی جمعہ کی نماز کا وقت ہے اور وہی مولوی صاحب جو ہیں جمعہ پڑھاتے ہیں، اور جمعہ کے بعد جو ہے وہ پچھلے راستے سے گھر چلے جاتے ہیں، پھر جا کے آپ مل لیں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، چلو جمعہ بھی نصیب ہو گیا۔ انہوں نے کہا آیا، اس نے جمعہ پڑھایا، بڑی اچھی تقریر کی اور داڑھی وغیرہ اور بال بالکل ماشاء اللہ، لباس جبہ شبہ سایہ وغیرہ ہاتھ میں پکڑا ہوا، اور تقریر بھی بہت اچھی کی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ چلو باہر آ کے اس نے اپنے علم کو ضائع نہیں کیا، علم اس کا محفوظ ہے۔ خیر جمعہ ہو گیا، نماز ہو گئی، فارغ ہو گیا، تو میں نے دوسرے راستے سے آ کے اس کا گھر کا ساتھ ہی اس کو انہوں نے مسجد والوں نے ایک رہائش کے لیے جگہ دی ہوئی تھی۔ میں آیا، میں نے وہاں اس کا بیل پہ ہاتھ رکھا، گھنٹی دی، تو اندر سے ایک لڑکی نے آ کے وہ دروازہ کھولا، وہ منی اسکرٹ میں تھی۔ میں نے آنکھیں نیچی کر لی اور کیا کر سکتا تھا۔ میں نے کہا جی میں نے تو مولوی صاحب کو ملنا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میرے ڈیڈی کو ملنے ہیں، میں بھی پوچھ کے بتاتی ہوں۔ تو وہ چلی گئی 2 منٹ میں نے کہا جی ہاں کمان آ جائیں، بلا رہے ہیں۔ وہ کہتے اب میں گیا تو کریم شیو داڑھی کو اس طرح، میں حیران رہ گیا۔ ابھی میں اس کے پیچھے جمعہ پڑھ کے آ رہا ہوں، یہ کچھ جن ہے، مداری ہے، کیا بلا ہے۔ اس وقت اس کی اتنی خوبصورت داڑھی تھی اور اس نے جبہ پہنا ہوا تھا اور آسا پکڑا ہوا تھا اور سر پہ پگڑی باندھی ہوئی تھی، اور ابھی یہ کریم شیو۔ اس نے مجھے پہچان لیا، بہرحال پرانے ہم ساتھی تھے، اکٹھے پڑھتے رہے، اٹھا ملا بڑی محبت سے کہ یار تم نے بڑا اچھا۔ میں نے کہا تم نے رابطہ ہی نہیں کیا۔ اس نے کہا میرے حالات ایسے ہیں، میں آمدن رابطہ نہیں کرتا دوستوں سے۔ میں نے کہا یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ اور یہ تیری لڑکی ہے منی سگریٹ میں۔ اس نے کہا مولوی صاحب میں نے غلطی کی کہ یہاں آ کر ایک یہودی لڑکی سے شادی کر، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میری جتنی اولاد ہے وہ اپنے ماں کے ساتھ ہے، اس کے طرز عمل پہ ہے، کیونکہ میں ڈیوٹی پہ چلا گیا 24 گھنٹے تو ماں کے ساتھ رہنا ہے۔ اور اس نے تو بچپن سے ان کو تربیت دی، یاد ان کا وہی لباس ہے جو یہودیوں کا ہوتا ہے۔
اور نہ وہ نماز پڑھتی ہیں. مجھے کہتی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتی ہیں, لیکن میں نے کبھی نماز پڑھتے بھی نہیں دیکھا, اور یہاں کا قانون ایسا ہے میں سختی کر نہیں سکتا. میں نے کہا تمہیں کیا مار پڑ گئی؟ اس نے کہا مجھے بھی اسی عورت کی مار پڑ گئی. اس نے کہا یہ کیا تم نے داڑھی واڑی بڑھا رکھی ہے؟ اور میں نے کہا میں مولوی ہوں, مجھے جمعہ پڑھا. اس نے کہا جمعہ نے داڑھی لگا لیا کرو, میں لگا لیا کرو. تم نے جن کو جمعہ پڑھانا ہے ان کو تمہاری داڑھی نظر آنی چاہیے, میرے لیے تم داڑھی رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو کہتا ہے جناب ہم فکر پہ آ گئے. تو اس لیے اس نے کہا کہ میں شرمندگی سے کسی تم زبردستی میرے گھر آ گئے, ورنہ میں نہ کسی کو فون کرتا ہوں نہ ایڈریس دیتا ہوں کہ میں کس عذاب میں مبتلا ہو گیا. خیر بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے کچھ عرصے کے بعد 2-4 سال کے بعد میں پھر گیا. شوق تو تھا نہ ملنے کا, دوست ہے. میں پھر گیا تو اس کی لڑکی مجھے ملی. اس نے کہا ڈیڈی مر گئے. میں نے کہا اچھا ایسا کرو بیٹی کہ مجھے اس کا قبرستان بتا دو تاکہ میں جا کے وہاں فاتحہ پڑھ لوں, دعا کر لوں, مغفرت کی دعا مانگ لوں. میں تو آیا نہیں. انہوں نے کہا یہ جو فلاں مقام پہ عیسائیوں کا قبرستان ہے اس میں اسی کو دفن کیا گیا. ہم نے تو ان کو ٹیلی فون کر دیا تھا, اپنے جو اس قسم کے لیے کمیٹیاں ہیں وہ آئے تھے اور ڈیڈی کو بڑا اچھے انتظام سے سوٹ پہنا کے دفن کیا گیا جیسے انگریز کرتے. یہ انجام نکلا. اس لیے ایک بات کو سمجھا کریں, ایک بات ہے کہ جائز ہے, جائز ہونا الگ بات ہوتی ہے اور اس کا بہتر یا افضل ہونا الگ بات ہوتی ہے. میں ایک ایسے ملک میں ہوں وہاں مسلمان لڑکی نہیں ملتی, جوان آدمی ہے, زنا کا خوف ہے, اور کتابیہ لڑکی مل رہی ہے. یہ کہا جائز ہے. لیکن دیکھیں حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عبقری تھے اور بڑی دور رس نگاہ تھی حضرت عمر کی. ان کے زمانے خلافت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے ایک اہل کتاب لڑکی سے شادی کر لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ لگا تو انہوں نے فوراً خط لکھا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ تم نے ایک اہل کتاب لڑکی سے شادی کی, مجھے بھی پتہ ہے کہ جائز ہے, لیکن میرا خط پڑھ کے نیچے پھر رکھنا, پہلے اس کو طلاق دے دو. میں نہیں چاہتا کہ اس کے ذریعے تیرے گھر کے اندر بدکاری گھس جائے. تو حضرت عمر نے طلاق دیا. اور 2 صحابہ نے اہل کتاب سے حضرت کعب نے اور حضرت مالک نے شادی کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پتہ لگا انہوں نے فرمایا فوراً طلاق دو. یہ کیا کر رہے ہو؟ نے کہا ٹھیک ہے ایک جواز ہونا الگ بات ہوتی ہے, لیکن حالات بھی تو دیکھیں نا. آج آپ یقین کریں نا, آج آپ دیکھ لیں کہ جتنا ان لڑکیوں کے اندر طاقت ہے اور ان کے اندر ماحول کو بدلنے کا ڈھنگ ہے, نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بدل جاؤ گے, وہ نہیں بدلے گی. اگر دیکھنا ہو اس بات کو تو آپ ایسا کریں کہ پورے انڈو پاک میں نظر ڈالیں گے جن لوگوں نے کسی یہودی لڑکی سے شادی کی ہے یا نصرانی لڑکی سے شادی کی ہے, اس کے بعد کیا انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے, دین کا کام کرتے ہیں, تبلیغ کرتے ہیں, مسجدوں میں آتے ہیں. بس وہ ایک باپ دادے والی بات ہے, پٹواری نے لکھا کھاتا مسلم تو مسلمان ہیں, پتہ شتہ کوئی. لیکن وہ لوگ اپنے دین پہ بڑے پکے ہوتے ہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے, مثلا ایک شیعہ ہے, اس کو 5 تن کا نام حفظ ہے, اس کو اپنے 12 اماموں کا نام بالکل یاد ہے. وہ خیرات مانگتا ہے, کشکول اٹھا کے بھی کہتا ہے کہ 5 تن کے صدقے میں خیرات دو, 5 دے 12 دے صدقے سے خیرات دو. وہ ہر وقت اپنے مذہب کو یاد کرتا ہے. اور ہمارے جو ماشاءاللہ اہل سنت والجماعت ہیں, ان کو حضرت ابو بکر کے ابے کا نام بھی نہیں آتا. کچھ لوگ اگر آتا بڑے سے بڑا تیر ماریں گے تو کہہ دیں گے ابھی کو ہفاؤ تو کنیت ہے, نام تو نہیں ہے.
بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ 50% سنی کو خود حضرت ابو بکر کا نام بھی نہیں آتا. ابو بکر بھی تو نہیں آتا ہے، صدیق لقب ہے. یعنی باطل اپنے مذہب پہ کتنا پکا ہے. آج آپ کا مسلمان، عام مسلمان جو ہے وہ کسی قادیانی سے مناظرہ نہیں کر سکتا. آج آپ کا جو عام مسلمان ہے وہ کسی شیعہ سے مناظرہ نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے مذہب سے دلچسپی نہیں ہے. اور اکثر جو ہمارے بڑے لوگ ہیں نعوذ باللہ، یعنی بڑے دولت کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک بڑا تو وہ ہوتا ہے نا کہ متقی ہو. اللہ کے ہاں بھی یہ بڑے نہیں ہیں، اللہ کے ہاں بھی یہ ذلیل و خوار ہیں. لیکن اگر ویسے دنیا میں ایلیٹ کلاس کے جتنے لوگ ہیں وہ تو ویسے کہتے ہیں یار چھوڑو سنی شیعہ کے، کیا تم لوگوں نے جھگڑے بنا رکھے ہیں، کیا سنی کیا شیعہ، آپ سب بھائی ہیں، مسلمان ہیں. ٹھیک ہے ہندو مندر میں جاتا ہے تو مسجد میں جاتے ہوئے کہ نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے مذہب تو ہر آدمی کا ایک ذاتی معاملہ ہے، پرسنل معاملہ ہے. وہ عمل کرتا ہے، اچھی باتیں نہیں کرتا تو اچھی بات نہیں ہے، لیکن اور دوسرے کو کہنے کا پابند نہیں ہے. ان کا یہ حال ہے. آئیں گے بڑے فوٹو شوٹو کھنچوا لیں گے، احرام باندھے ہوئے، پتہ شدہ کوئی نہیں، آگے آدمی چل رہا ہوتا ہے، اس نے طواف کرا دیا، 2 رکعت پڑھا دی، صفا دوڑا دی، بس ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یار بادشاہ میرے بس 2-3 کارڈ دو، ذرا بالوں میں فیشن میں فرق نہ آئے. میں گجا ہو کے جاؤں گا اپنے گھر، کیا کہیں گے وزیر صاحب کو کیا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن شیعہ اپنے مذہب پہ اتنا پابند ہے کہ وہ تیرے اس ملک میں بھی آ کر مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے حج پہ بھی جانا ہے، میرے لیے ایسی بسوں کا انتظام کیا جائے جس کی چھت نہ ہو، کیونکہ ان کے مذہب میں احرام کی حالت میں چھت کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے. وہ منواتے ہیں اپنا مطالبہ، بغیر چھتوں کے گاڑیاں دی جاتی ہیں ان کو. وہ اپنے مذہب پہ پکا، وہ کہتا ہے میرا مذہب ہے. ان کے نزدیک یعنی حج کے طواف زیارت کے بعد بھی طواف نساء کرنا پڑتا ہے. طواف زیارت کریں گے، صفا مروا دوڑیں گے، پھر طواف النساء کریں گے. اچھا اسی طرح عمرے میں پہلے طواف کریں گے، صفا مروا دوڑیں گے، پھر آگے طواف النساء کریں گے کہ جی اس کے بغیر بیوی حلال نہیں ہوتی. دیکھیں کتنا عقیدہ ہے عجیب کہ طواف النساء کے بغیر بیوی حلال نہیں ہوتی، مدعے سے ہر چیز حلال ہے. یہ مذہب ہے، ڈرامہ ہے. متا کر لو، وہ کہتے ہیں صرف حلال نہیں بلکہ ثواب ہوتا ہے. اور جو عورت متا کراتی ہے وہ جب غسل کر کے اپنے بالوں کو چھٹکتی ہے تو اس کے بالوں میں جتنے قطرے گرتے ہیں اس سے اللہ فرشتے پیدا کرتے ہیں جو اس پہ رحمت بھیجتے رہتے ہیں. کون متا نہیں کرے گا؟ ان کا ایک بہت بڑا ان کے نزدیک محدث ہے اور راوی ہے، اس نے فخر سے کتابوں میں لکھا ہے کہ میں نے 90 عورتوں سے متا کیا ہے. متے اور زنا میں کیا فرق ہے؟ جب اللہ نے حرام کر دیا متا تو بعض وضاحت ہو گئی کہ وہ زنا ہے. اللہ نے 2 چیزیں رکھی ہیں، قرآن نے واضح کر دیا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا تم پر تمہاری بیوی حلال ہے، یہ شرعی باندھی حلال ہے. اور اس کے سوا من ابتغى وراء ذلک، ان 2 کے علاوہ کوئی اور رشتہ گانڈ ہو، اولئک هم العادون، وہ حد سے نکلنے والے. اچھا باندھی کا دور نہیں رہا، جہاد ختم ہو گیا تو باندیاں ختم ہو گئی. باندھی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی نکرانی لے ہیں 2000 روپے مہینے پہ تو لہٰذا باندھی حلال ہو گئی. یا ہم غریب ہیں تو اس کے ماں باپ سے کوئی 2 لاکھ روپیہ دے کے لڑکی خرید لیں تو باندھی ہو گئی. یہ باندھی نہیں ہوتی، یاد رکھو. اب بھی ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو ٹھنڈے علاقوں میں جاتے ہیں، انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی، کیونکہ ٹھنڈے علاقے کی اور لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. اور خاص طور پہ یہ جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، کوہکاف کی پریاں جو آپ سنتے تھے وہ دوسری طرف ہوتی ہیں. اللہ نے حسن جمال دیا ہے. اچھا پھر خدا کی قدرت ہے، غربت ہے.
پھر وہ جو کہ پہلے تو 50,000 میں بھی مل جاتی تھی، اب 2-4 لاکھ دینا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ جا کے وادی کافرستان سے خریدی ہے، باندھی ہے ہماری، کیلاش سے اور وادی کافرستان سے، گلگت بلتستان سے، وہ کئی علاقے ہیں پہاڑی، غربت ہے، پریشانی ہے، والدین کو کھانا نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں اچھا ایک دفعہ ہمیں بھی پیسے مل گئے، یہ بھی جا کے جو روٹی تو کھائے گی، کپڑا تو پہنے گی، دفعہ کرو۔ کیونکہ بھوک بڑی بری چیز ہے۔ حضور نے فرمایا قاد ان یکون الفقر کفرا، کہ آدمی بھوک کی وجہ سے کافر ہو جاتا۔ آپ نے نہیں دیکھا آپ کے راجستھان میں کیا ہوا، کتنے لوگ ہندو ہو گئے، کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے عیسائی مشنریوں کی تحریک میں آ کے عیسائی ہو گئے۔ وجہ کیا ہے کہ مسلمان تو دوسرے کو پوچھتا نہیں، روٹی نہیں دیتا نا۔ ایمان سے کہیں زلزلہ آیا جس میں ہزاروں بندے مر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں جو تھے، 2 سال 3 سال 4 سال 1 سال والے جو بچ گئے، ان کو کتنے مسلمان ہیں جو لے، عیسائی لے گئے ہیں، یہودی لے گئے۔ وہ ان کو یہودی بنائیں گے، مسلمان تو نہیں بنائیں گے۔ اور وہ تو 2 سال کا بچہ تھا، اٹھا کے اس کو تو پتہ ہی نہیں مسلمان کیا بلا ہے۔ مسلمانوں نے کہا کتنے بچے لیے ہیں، آپ کے سامنے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، کتنے گھروں میں تم نے جا کے کھانا پہنچا دیا ہے کہ یار میں 10 گھروں کو دے سکتا ہوں، 10 گھروں کو تو دوں، میں 1 من چاول دے سکتا ہوں، تو 1 من چاول 10 گھرانے جو ہے وہ تو 10 دن کھا لیں گے نا، اور بھوک سے تو نہیں مریں گے۔ حضرت عمر تو فرماتے تھے کہ عمر مدینے میں ہو اور دریائے فرات کے کنارے پہ کتا بھوک سے مر جائے تو قیامت میں عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ تمہارے مسلمان بچے مر رہے ہیں، کون ہے حساب دینے والا اور کون ہے مانگنے والا؟ پرواہ ہی نہیں ہے۔ ان کو جو چندے کا راشن جاتا ہے وہ بیچ دیتے ہیں۔ دیکھو آگے کیسے ظالم اور درندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے خیرات بھیجی ہے، وہ خیرات بک گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے سارے حرم میں ہر مکتبہ فکر کے خط اور طریقے کا قرآن ملتا ہے، لیکن ہمارے اردو انداز کا جو قرآن ہے وہ کم ملتا ہے، کیوں؟ انہوں نے تو سب برابر چھاپے ہیں، لیکن ہمارے تو لے جاتے ہیں ماشاءاللہ جناب، وقف حرم پہ حاجی پڑے گا لے جائے گا، کعبے شریف کے غلاف کے دھاگے نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے بس میں ہو تو کعبے کا غلاف کاٹ لیں۔ کسی بھی حاج میں دیکھا نا غلاف اونچا کر دیتے ہیں، اوپر باندھ دیتے ہیں تاکہ حاجی کا ہاتھ ہی نہ پہنچ گیا تو یہ کاٹ کے لے جائیں گے، اب پرانا ہو گیا نیا چڑھے گا، پرانا تو ہم کاٹ لینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں، ہم لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کے بارے میں خبردار کریں اور دکھ میں روتے رہیں، اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، کون ہماری سنتا ہے؟ لیکن ہمیں کہنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ، وہ تو ضائع نہیں ہوگا۔ حکم ہے ہمیں کہ دین پہنچاؤ، ہم پہنچا رہے ہیں، نہ مانو کوئی ضروری نہیں۔ اب دوسری بات اللہ نے یہ بھی فرما دی کہ دیکھو کتنا عدل ہے کہ اگر تم اہل کتاب سے شادی کرنا چاہتے ہو، آتے تم ان کو باقاعدہ مہر دینی ہوگی، اور آگے پابندی محسنین غیر مصافحین، باقاعدہ نکاح کرو، اپنی عفت کے لیے کرو، مستی نکالنے کے لیے نہیں کہ 4 دن کے لیے نکاح کر لیا 5 دن چلا جاؤں گا۔ ولا متخذی اخدان، نہ چوری چھپے کی آشنائی کرو، نکاح کرو صحیح نکاح۔ اب کتنی یہ دولت مند ملکوں کے لوگ ہیں جو غریب ملکوں میں جاتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے،
تو میں نے دوستوں سے پوچھا، نے کہا یار یہ تو فلاں ملک کے لوگ ہیں، فلاں کا، یہ ادھر کیسے آئے ہوئے؟ انہوں نے کہا جناب یہ شادی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ان کی 80-90 سال عمر ہو گئی ہے، ان کو اپنے ملک میں کوئی دیتا نہیں، ہمارے ملک میں چونکہ غربت ہے یہاں آگے 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ دے دیتے ہیں، ان کے نزدیک 3-4 ہزار بنتا ہے، اس میں کنواری لڑکی سے شادی کر دیتے ہیں، 15-20 دن جب تک کرنٹ ہے رہتے ہیں، اس کے بعد طلاق دے کے چلے جاتے ہیں۔ وہ بیچارے ماں باپ بھی دے دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہمیں تو 2 لاکھ 3 لاکھ مل جائے گا نا، کم سے کم ہماری روٹی چل پڑے گی، جب یہ بدبخت چلا جائے گا ہم کسی اور سے پھر اس کا نکاح کر دیں گے۔ عام ہے یہ بات، یہ کوئی اب چھپی نہیں، کاروبار ہے، دلال ہیں، دفتر کھول کے بیٹھے ہیں انتظار میں، اخباروں میں اشتہار آتے ہیں، انٹرنیٹ میں باقاعدہ فوٹو موجود ہیں، عمر موجود ہے، سارے اس کا کیریئر موجود ہے، اس کے عادات موجود ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اب دیکھیں قرآن پہ آپ نظر ڈالیں اللہ کے کلام کے کیا اثر، اس لیے فرمایا والمحصنات من المؤمنات، پاک عورتیں، عفیفہ عورتیں، یعنی اگر مومن ہیں تب بھی پاک عورتیں تلاش کرو، گندی عورتوں سے نکاح نہ کرو، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، اسی طرح کسی زانیہ عورت سے، کسی طوائف سے، کسی بد کردار سے نکاح نہیں کرتا مگر وہ جو زانی ہے یا کافر ہے، ورنہ اگر مومن ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاک عورت اختیار کرے، پاکیزہ گھرانہ تلاش کرے، ان کے ماں باپ کا کردار دیکھے، ان کی بہنوں کا کردار دیکھے، ان کے گھر والوں کا کردار دیکھے، ان کا لباس دیکھے۔ پہلے تو علماء جو ہیں بڑے عجیب طریقے سے امتحان لیتے تھے۔ ایک طالب العلم نے آپ کے استاد سے کہا حضرت فلاں آدمی مجھے لڑکی دینا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری والدہ کو یعنی اپنی بیوی کو ان کے گھر میں بھیجوں گا۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ پتہ کرو کیسے لوگ ہیں، واپس آئی، انہوں نے کہا نہیں اس لڑکے کہو وہاں شادی نہ کرے۔ نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا لڑکی بڑی خوبصورت ہے، سمجھدار بھی ہے، لیکن نماز کا وقت ہوا تو میں نے کہا میں نماز پڑھنی ہے، کوئی مصلی دے دو۔ نے کہا ہمارے گھر میں مصلی کوئی نہیں ہے، کوئی کپڑا بچھا کے پڑھ لو۔ ہم نے کہا بھی کعبہ شریف کے، انہوں نے کہا ہم نے کبھی پڑھی نہیں، ہمیں کیا پتا کعبہ کی طرف ہے۔ تو یہ گھرانے کا یہ حال ہے، تم وہاں لڑکے کی شادی کرو گے جو عالم ہے۔ تو اس وقت اس طرح دیکھا جاتا تھا، آج تو جناب یہ نہیں ہے، وہ لڑکی والے بھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، ڈگری کیا ہے، تنخواہ کیا ہے، اس کے پاس گاڑی ہے نہیں ہے، گھر کیسا ہے، اور وہ بھی دیکھتا ہے کہ لڑکی پڑھی ہوئی کتنی ہے اور اس کی شکل کیسی ہے، اور ڈانس وانس بھی کر لیتی ہے نہیں، سوشل ایکٹیویٹ جو ہے وہ کر لیتی ہے، وہ نہیں کر سکتی، وہ بھی یہ پتہ کرتے ہیں کہ لڑکی ملکزار ہے نا، سب سے ہاتھ ملا لیتی ہے نا، وہ کھینچی کھینچی گلا نہیں تو نہیں نا۔ آج تو یہ مسئلہ ہے، اگر کہہ دیں کہ نمازی ہے قرآن کا، میں نے گھر میں کو مولوی لانا ہے، مجھے بیوی چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ یقین کریں میری بات آپ کو بری لگے گی، آج بھی انڈو پاک میں آپ چلے جائیں، جتنی شریف بچیاں ہیں ان کے رشتے نہیں ہوتے، وہ گھروں میں رو رہے ہیں، اور جو بد کردار ہیں وہ تو ماشاءاللہ ہائی سکول سے اپنا معاملہ فٹ کر لیتے ہیں، کالج جانے سے پہلے طے ہو جاتا ہے، اور تو خود ڈھونڈ لیتی ہیں نا، ماں باپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود آگے کہتی ہے کہ ڈیڈی میں نے فرینڈ بنایا تو آپ دیکھ لیں اور ہم شادی کرنے والے، اچھی بات بھی ہے کہ تم خود کر لو۔ مصیبت میں وہ ہے جو لڑکی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، قرآن پڑھتی ہے، پردے کی پابند ہے، وہ ملوانی کو کون لے آئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
لیکن دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور جو تم سے پہلے کتاب لیے گئے ہیں ان کی بھی پاک لڑکیوں سے نکاح کرو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب ان کو حق المہر ادا کرو، محسنین پاکیزہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، غیر مصافحین نہ مستی نکالنے کے لیے، ولا متخذی اخدان اور نہ چوری چھپے آشنائی کرنے کے لیے، ومن یکفر بالایمان، اگر اس کے باوجود بھی جو کفر کرے فقد حبط عملہ، اس کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں بھی وہی تروٹے والے ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ بھائی بعض علماء کے نزدیک اعلیٰ عظیم میں کوئی فرق نہیں، اللہ کے صفات ہیں۔ بعض فرماتے ہیں اعلیٰ سے علو ہے اور عظیم سے عظمت مراد ہے۔ بہرحال ایک آدمی نے ایک چادر احرام کی اتار دی، پھر یاد آیا تو سر منڈوا لیا، دم نہیں ہے، لیکن ایسے نہ کیا کریں۔ اگر کپڑے اتار کے سلے ہوئے پہن لیے تو پھر سلے ہوئے اتار کے احرام کی چادریں باندھ کے سر منڈواؤ۔ ایک آدمی نے طواف شروع کیا، اس نے زبان سے نیت نہیں کی، زبان سے تو نیت ہوتی ہی نہیں ہے، اللہ کے بندے نیت تو ہوتی ہی دل سے ہے، مقام النیت القلب، جب تم وہاں گئے ہو نیت ہی تو ادھر گئے ہو نا، ادھر کیوں نہیں چلے گئے؟ اور کسی نیت کی ضرورت ہے؟ بالکل طواف ہو گیا۔ اگر آپ کی والد کمزور ہیں، اگر آپ نے ان کو ویل چیئر پہ عمرہ کروایا ہے، بالکل آپ کا بھی ہوگا ان کا بھی ہوگا، آپ اپنی نیت کر لیں ساتھ ساتھ، کیونکہ دونوں آپ زمین پہ چل رہے ہیں نا۔ میں نے حج کے بعد بال نہیں کٹوائے، دم پڑ گئی ہے، غریب ہوں، 10 روزے رکھو، روزے کے لیے تو پیسے نہیں لگتے نا۔ ایک آدمی نے غصے میں کہا کہ میں دین کی تبلیغ کو نہیں مانتا، بس استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ ہدایت دے۔ اگر عصر کی نماز میں ہم نے 2 رکعت پڑھی ہے، بعد میں ہماری 2 رکعت رہی، تو آپ آخری 2 رکعتوں میں ملے ہیں تو کھڑے ہو کے فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، اور بعض ائمہ کے نزدیک صرف فاتحہ پڑھے گا۔ بندے نے پاکستان جانا ہے، عقیدے صحیح پہ قائم رہو، اللہ کا ذکر ہمیشہ زبان پہ رکھو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، برے لوگوں کی صحبت سے بچو، اس پہ عمل کر لو گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہدایت رہے گی۔ ایک عمرہ کر کے سارے عزیزوں کو بخشا جائے نہیں ہوتا، ایک کے لیے ایک۔ آپ کی تصویریں لوگ لیتے ہیں، اللہ ہدایت دے ان کو، میں کیا کر سکتا، لڑوں کسی سے؟ اگر کوئی کسی مرحوم کے نام سے عمرہ، وہ بھی تو میقات سے احرام باندھے گا، یہ تھوڑا ہے کہ مکے سے باندھے گا، اس کو بھی میقات سے احرام باندھنا پڑے گا۔ ایک آدمی نے عمرہ کر لیا لیکن جماعت چھوٹ گئی تو آپ مسافر ہے، قصر پڑے گا، اکیلے پڑے گا تو قصر ہے، امام کے پیچھے ہوگا تو پوری پڑے گا۔ مسافر ہیں ہم لیکن امام مقیم ہے تو اب ہم امام کے تابع ہیں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، واپس گھر کی طرف جا رہا تھا، دھوپ زیادہ تھی، کپڑا سر پہ رکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ اکیلا نماز پڑھنے کا مثلا یوں سمجھ لو کہ اکیلا پڑھے مکے میں بس تو 1 لاکھ،
جماعت میں پڑھے گا تو 25 لاکھ کا ثواب ملے گا. جو عورتیں عمرے پہ آئی ہوئی ہیں وہ نمازیں اپنے ہوٹل میں پڑھیں، ان کی مرضی ہے، افضل ہے، اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ حرم میں پڑھیں تو آپ منع نہیں کر سکتے. اگر وہ آنا چاہیں تو آئیں. لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکا بھی نہ جائے. اور ویسے بھی آج کل کے جو حالات ہیں نا میرا بھائی، میرا مشورہ یہ ہے کہ عورتوں کو اکیلا ہوٹلوں میں نہ چھوڑا کریں، ان کو ساتھ لیں. نماز حرم میں پڑھیں، باہر پڑھ لیں، میدان میں بیٹھ کے پڑھ لیں، تاکہ مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط بھی نہ ہو، اس کی نماز بھی صحیح ہو جائے. اچھا فرض عورت حیض میں تب بھی میدان میں بیٹھی رہے، کیونکہ وہاں اکیلے ایک عورت ہے، کمرے میں بیٹھی ہے، اللہ نہ کرے ہزار حادثہ ہو سکتا ہے. اور ایسے حادثے ہوئے ہیں. یہاں سارے فرشتے تو نہیں رہتے، اور جتنے کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تو آپ کی ہماری برادری ہے. ان کی حرکتیں تو وہاں سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہیں، کیونکہ یہاں پیسہ مل گیا، دولت مل گئی ہے، ایئر کنڈیشن کمرے سونے کے لیے مل گئے ہیں، ان کے تو دماغ خراب ہو گئے. بالکل احتیاط کریں، یہ اعتماد نہ کریں. مکہ شریف ہے جی، یہاں کون کسی کو چھیڑے گا. تمہارے علاقے میں چھوٹا شیطان کام کرتا ہے، یہاں ابلیس خود کام کرتا ہے. ہر فرقے والے لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو مشرک کہتے ہیں. ان کے عمل کو دیکھ لو نا، کہنے سے کیا ہوتا ہے. اگر ایک آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہے، یا علی مشکل کشا، یا عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یا معین الدین چشتی مدد کن، تو وہ شرک ہے. نہیں پکارتا ہے موحد ہے. یہ تو اس کے عمل کو دیکھ لو نا. اگر اس کے عمل میں سنت ہے تو اہل سنت ہے، بدعت ہے تو اہل بدعت ہے. کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے سے مکے والے اللہ کے نبی کو کہتے تھے کہ ہم تو سچے ہیں، آپ نے باپ دادے کے دین کو تبدیل کر دیا، ہم بڑے مزے سے اکٹھے رہ رہے تھے، آپ نے آگے سارے جھگڑے ڈال دیے. کسی رنگ کی انگوٹھی پہننے سے طبیعت پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ کوئی اثر نہیں پڑتا. رنگ کا کیا تعلق ہے اثر سے؟ میرے حیاتی میرے وہ ہیں جو مجھ سے ملنے کا اتنا شوق رکھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بیچ کر مجھ سے ملنے آتے ہیں. نہیں، حضور نے فرمایا نہیں تو تشریح میں کیا کروں، یہ تو گھڑی ہوئی بات ہے، تمہاری کوئی حدیث تو نہیں ہے. حدیث یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم، اس وقت تک بندہ مومن نہیں بن سکتا حتی یکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین او کما قال، جب میں اس کو اپنے ماں باپ سے، اولاد سے، ساری کائنات سے زیادہ پیارا نہ ہوں، اس وقت تک وہ مومن بن ہی نہیں سکتا. یہ نہیں ہے کہ بچے بیچ کے عمرہ کرنے آئے، یہ تو کہیں نہیں کہا، خود بنا لیتے ہیں نا ماشاءاللہ. بریلوی یا شیعہ کے پیچھے یہ نماز پڑھے، بالکل نہ پڑھے. یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اللہ عالم، لیکن جب وہ اپنے مسلک میں مشرک ہیں تو ختم نبوت کا منکر ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ کافر تو ہو گیا نا، کسی وجہ سے بھی کافر ہو گیا. شرک کیا، غیر اللہ کو پکارا، کافر ہو گیا. غیر اللہ کی نظر میں آل دی تو کفر ہو گیا. توحید تو یہی ہے نا کہ اللہ کے سوا نہ پکارے، اللہ کے سوا کسی کو التجا نہ کرے، اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے، اللہ کے سوا کسی کی نظر نیاز نہ دے. کہتے جی کہ سرکار بلاتے ہیں، سب کو اللہ بلاتے ہیں، سرکار کسی کو نہیں بلاتے. آپ کے پاس خط لکھا ہے سرکار نے؟ نہیں، اصل دلیل تو نا کہ سرکار نے مجھے بلایا ہے. کوئی عقل کی بات کرو، آخر اتنے صحابہ باہر شہید ہو گئے، ان کو بھی نہیں بلایا حضور نے.
تابعین تبع تابعین ہیں، میں محدثین. اچھا حضور جب عمرے پہ آئے ان کو کس نے بلایا؟ اور سب کو اللہ بلاتا ہے. اسی جگہ بہت سا سامان رکھا ہوا ایک آدمی کی جگہ ہے نماز کے لیے، وہ جماعت کے ساتھ اگر اور جگہ نہیں ملتی تو پھر پڑھ لے نماز، ورنہ جماعت کے ساتھ ملے، سب کے ساتھ ملے. نکاح بالمحارم حرام ہے اور کیا فتویٰ ہے؟ بغیر نکاح ولی کے نکاح لا نکاح الا بولی، امام صاحب بھی کہتے ہیں نکاح نہ کرے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر کر لے تو کیا زنا شمار ہوگا یا نہیں. بات کو سمجھا کرو، تمہیں اگر سمجھ ہی اللہ نہ دے تمہارا کیا گناہ ہے؟ حدیث نہیں کہ یہ محق کو بے نفسہا، کہ جو بیوہ عورت ہے وہ اپنے نفس کی خود زیادہ مختار ہے، تو پھر وہاں کیا جواب دیں گے آپ؟ اور محارم سے بھی زنا کے معنی حد کا معنی یہ ہے کہ حد نہیں، اس کو قتل کرو، وہ زندیق ہے. یہ نہیں کہ صرف 100 کوڑا مار دو اس کو. وہیں آپ نے آگے نہیں پڑھی وہی بات کہ فقتلو. ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، دوسری منزل پہ بھی طواف کیا، صفا مروا نہیں دوڑا، دم پڑ گئی. پتہ نہیں تھا، 1400 سال گزر گئے، پتہ نہیں ہے آپ کو. برگر کھانے کا پتہ ہے آپ کو، پیزا کھانے کا پتہ ہے آپ کو، البیک کھانے کا پتہ ہے آپ کو، گھڑی کا آپ کو بڑا پتہ لگتا ہے نمبر 1 ہے یا نمبر 2 ہے، صرف عمرے کا پتہ نہیں. یہ کیا بہانہ ہے؟ غلط سوال پہ غصہ آتے تو آنا چاہیے، غلط سوال پہ غصہ نہ آئے تو کیا مطلب؟ اللہ نے قرآن میں غصہ نہیں کیا کافروں پہ، فرمایا کہ مناع للخیر معتد اثیم، یہ مال روکنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے، اتل بڑا بدخو ہے، زنیم حرام زادہ ہے. تو قرآن میں اللہ کے کلام میں بھی تو غصہ ہے نا. جس کو غصہ نہ آئے وہ بھی انسان ہوتا ہے. عجیب بات ہے. غصہ نہ آئے تو کتاب کیسے ہوگا، جہاد کیسے ہوگا، کافروں سے برات کیسے ہوگی؟ میری 3 بیٹیاں ہیں، دعا کریں اللہ ان کے رشتے آسان کرے. بیٹیوں کو کہیں کہ 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگیں، چند دنوں میں رشتہ ہو جائے گا. لڑکا ہو یا لڑکی ہو، رشتہ نہ ہوتا ہو، سورۃ الرحمن جو ہے یہ عرائس القرآن، 3 دفعہ روزانہ پڑھ کے دعا کرو. ماں بھی پڑھے، باپ بھی پڑھے، بیٹی بھی پڑھے، وہ لڑکا بھی پڑھے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلد نکاح ہو جائے. لڑکی بھی اپنا وکیل بنا سکتی ہے، لڑکا بھی وکیل بنا سکتا ہے. مسئلہ حیات النبی یہ تم لوگوں نے اختلاف پیدا کیا ہوا، یہ تو کوئی مسئلہ اختلاف والا ہے ہی نہیں. شہداء بھی زندہ، انبیاء بھی زندہ. پھر تم نے لڑائی شروع کی ہوئی ہے. اگر ہم مدینہ منورہ سے جدے آئے، جدے سے مکہ آئے، احرام نہیں باندھا، پھر دم نہیں پڑے گی، کیونکہ سفر اول آپ کا جدہ تھا. لیکن بہانے نہ بنایا کرو. یہ عمرے سے بچنے کے لیے جدہ کیا تھا. جدہ جانا نہیں چاہتا تھا، عمرے سے جان چھوڑانی تھی. جدے میں ٹھہرا تو اگلے دن وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کیا. میرا بھائی آپ پہ دم نہیں پڑی، لیکن آپ میقات کے عمرے سے تو محروم ہو گئے نا. جدہ میقات تو نہیں ہے، وہ تو حرم سے باہر ہے، ہل ہے. اصل تو آپ کو اسپین سے آپ آ رہے ہیں، اتنی دور کا سفر کر رہے ہیں، میقات ہے اس وقت سے احرام باندھے، یا کم از کم جہاز 2-3 گھنٹے اترنے سے پہلے جہاز میں بیٹھے بیٹھے احرام باندھے. نکاح کے لیے فون کے ذریعے وکیل بنایا جا سکتا ہے، نہیں لکھ کے بھیجیں.
کیا پتا کوئی اور فون کرنے والا ہو، فون پر تو آواز بھی بدل جاتی ہے نا۔ اسی لیے جو بڑے بہت زیادہ احتیاط کرنے والے مولوی اور علماء ہیں وہ تو سپیکر پر بھی نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں آواز بدل جاتی ہے، وہ کہتے ہیں نماز بغیر سپیکر کے پڑھو، باقی کام سپیکر میں کرتے رہو۔ وہ کہتے ہیں چونکہ اس میں آواز میں تغیر آ جاتا ہے، ایسے جائز ہے لیکن ان کا تقویٰ ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور پاک نے تو کبھی نہیں پڑھی نا، صحابہ نے تو کبھی سپیکر پہ نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے بندے اب صحابہ تو ہوائی جہاز میں بھی نہیں چڑھے، اب ضرورت ہے، مجبوری ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب لاکھوں آدمی ہیں، کئی منزلہ حرم ہے، سپیکر نہ ہو کسی کی نماز ہوگی؟ پتہ نہیں لگے گا کسی کو۔ احرام پر اچار کا تیل گر گیا تھا، کچھ نہیں ہوتا، دھو ڈالو بس۔ اگر 15 دن کے لیے آئے ہیں، 8 دن یہاں اور 8 دن مدینہ، اکیلے نماز پڑھو گے تو قصر ہے، امام کے پیچھے پڑھو تو پوری ہے۔ صحابہ کرام حضور کے روضے میں جب جاتے تو کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پڑھتے تھے۔ دو آدمی عمرے کے لیے آئے، نہ طواف کیا نہ صفا مروا دوڑے، 2 دن ٹھہر کے احرام اتار دیا، پھر 2 دن ٹھہر کے احرام باندھ کے عمرہ کیا، دم ادا کرے۔ یہ بچوں کا کھیل ہے، جب چاہو کھول دو، جب چاہو باندھ لو۔ اگر ایک آدمی نے طواف صفا کے دوران ناک کا بال کھینچ، کچھ نہیں ہوتا، احتیاطاً 1 آدھا ریال 2 ریال صدقہ کر دو۔ ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، نیت بھی کی لیکن تلبیہ نہیں پڑھا، بعد میں آگے پڑھا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو گیا عمرہ، لیکن اسی وقت پڑھنا چاہیے لبیک بعمرۃ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، کم از کم 3 دفعہ پڑھیں۔ کہتے جی آپ کہتے ہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز ہے، امت میں پھوٹ پڑ جائے گی، پھر یہودی کے پیچھے بھی پڑھ لو، نصرانی کے پیچھے پڑھ لو، تاکہ امت میں پھوٹ نہ پڑے۔ امت تو وہ بھی ہے، اللہ کے بندے، کافر کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس میں بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا کوئی ہو، بات مسئلے کی ہے۔ امت میں پھوٹ پڑنے پہلے کون سا تم نے اتفاق کیا ہوا ہے؟ یہی تو کافر کہتے ہیں کہ جناب مل جائے، ہم لوگ ایک ہیں، مندر میں ایک دن آپ جمعہ پڑھا لیں، باقی دن وہ اپنا مندر، ایک دن مسجد میں آ کے ہندو اپنا بھجن پڑھ لیں گے، ایک ہیں، امت کو اکٹھا کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ حضور پاک نے اکٹھا نہیں کیا، تم اکٹھا کر لو گے۔ حضور نے تو اعلان کیا کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، خبردار میں نہیں عبادت کرتا اس کی جن کی تم عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے آگے تو بتوں کو توڑ ڈالا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے آگے جو اندر بت بنے ہوئے تھے اپنے ہاتھ سے ان کو توڑا اور کہا قاتلهم اللہ، اللہ کافروں کو ہلاک و برباد کرے کہ انہوں نے انبیاء کی بھی تصویریں بنا کے رکھ دی۔ اللہ کے بندے یہ کیا بات ہے کہ امت میں پھوٹ نہ پڑے کہ اب مومن مومن ہوگا، کافر کافر ہوگا، فمنکم مومن ومنکم کافر، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ یہ 2 فرقے 2 ٹکڑے تو اللہ نے خود کیا ہے، اس کے علاوہ یہ تھوڑا ہے کافر مسلمان سب ایک ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين فاجعلها امنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما،
یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اپنے دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔